السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق دیا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے
اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دے کر، مگر سدیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس قدر بد نصیب قوم ٹھہرے کہ شاید تختہ عرش پہ ہم سے بد نصیب قوم کوئی دوسری نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک سادہ عام کہ ہم نے اس ضابطۂ حیات سے تعلق پیدا کیا جس نے کائنات میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ ایسا انقلاب کوئی دستور، کوئی آئین اور کوئی تعلیم نہیں کر سکی۔ اس کو پا تو لیا لیکن عمل کی گنجائش ہم میں نہیں۔ قرآن انسانی زندگی میں، انسان کی زندگی میں، اس کے ہر پہلو میں یوں رہنمائی کرتا ہے کہ اتنی آسان سی چیز، عام فہم، جو تھوڑی سی توجہ دینے سے انسان اس کی حقیقت کو، اس کے رموز کو، اس کے اسباب کو پا سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا کر لے تو اس کی حیثیت و شخصیت وہی بنتی ہے جو اس سے تعلق رکھنے والے ہمارے اسلاف کی حیثیت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو پایا، اس کو اپنا حرز جاں بنایا، اوڑھنا اور بچھونا بنایا، ہر قدم اس کی رہنمائی میں اٹھایا۔ جب انہوں نے اپنی زندگیوں کو یوں بدل لیا تو اللہ نے ان کو قیامت تک کی زندگی کی نوید دی۔ ہم نے اس سے تعلق تو پیدا کیا ہے، مانتے ہیں اس کو، پڑھتے ہیں اس کو، لیکن جو اس کا مقصود تھا اس سے آگاہ نہیں، اس سے ناآشنا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس تعلیم کی بنیاد پہ اس مقام پہ لا کھڑا کیا جہاں انسانیت کا تصور نہیں تھا
کہ انسان یہاں بھی پہنچ سکتا ہے. پہنچا انسان اس کے تعلق کی بنا پہ، اور جب اس سے تعلق ہمارا ختم ہوتا گیا، آسمان کی رفتوں سے ہم گرتے رہے، یہاں تک کہ آج زمین کی نقبتوں میں سمائے ہوئے. کوئی حیثیت نہیں انسانی معاشرہ میں ہماری، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں، سب ہم پہ تان کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمیں برا بناتے ہیں. اور شاید کوئی قوم تختہ عرش پہ ایسی نہ ہو جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہو جو آج ہم سے کیا جا رہا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں وہ لوگ جنہوں نے انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، آج انسان کی نگاہ میں ان کی پرکا کی حیثیت نہیں. اس میں کسی غیر کا قصور نہیں، اپنا قصور ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم محتاج ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کے باغی ہیں جس کتاب پہ ہمیں فخر ہوا کرتا تھا. آج بھی اگر قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، اس کتاب کو دیکھا جائے، اس کو پڑھنے کے لیے وقت نکالا جائے، تو اس میں انقلاب کے وہی سوتے پھوٹتے ہیں. لیکن ان کے لیے جو ان کو جاری کرنے کی کوشش اور صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں، تمہاری زندگی کا ایک بنیادی کردار، جس کردار کو پا کے تم اشرف المخلوق کہلانے کے حقدار بن سکتے ہو. اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ، فراڈ سے، ہیرا پھیری سے. یہ باطل طریقہ کیا ہے؟ ایک باطل طریقہ ہے کسی کو داؤ لگانا، فراڈ کرنا، ہیرا پھیری کرنا، دھوکہ دینا، اور ایک ہے جبر کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، چھیننا جھپٹی کرنا، طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی کا حق چھیننا، مال چھیننا، دولت چھینی. یہ تمام طریقے اللہ کے نزدیک باطل طریقے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان طریقوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کی دولت نہ کھا جاؤ، اپنے بھائیوں کا مال نہ کھا جاؤ. اگر تم یہ طریقے اختیار کرو گے اس کو کھانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، تو نتیجہ خلشار، انتشار، دوئی، ایک دوسرے کے خلاف حسد، ایک دوسرے کے خلاف بغض. اور جب حسد اور بغض انسانوں کے دلوں میں سما جائے، وہ معاشرہ کبھی بھی انسانی معاشرہ نہیں کہلا سکتا. اس تختہ عرش پہ یہ تصور اگر انسان کو کسی نے دیا تو وہ قرآن تھا جس نے کردار سے اس کو ثابت کیا. وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی، اپنے سامنے بٹھایا، جن کی بطور شاگرد رہنمائی کی، وہ صحابہ اپنے کردار سے آج بھی انسانوں کے دلوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں.
گاندھی جی اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو، انسانوں کے جسموں پہ حکومت کرنا کوئی بڑی بات نہیں، طاقتور انسان، قوت رکھنے والا، جمعیت رکھنے والا انسانوں پہ حکمرانی کر سکتا ہے، لیکن اگر انسانوں کی روحوں پہ، ان کے دلوں پہ حکمرانی کرنی ہے تو پھر ابو بکر کی سیرت پڑھو اور عمر کی سیرت پڑھو۔ یہ وہ کردار تھا جو محمد رسول اللہ نے پیدا کیا، اور اس کردار نے زمین سے اٹھا ان عرب کے بدوؤں کو جن کو جینے کا سلیقہ نہ تھا، آسمان تک پہنچایا، اور سینکڑے سال تک وہ انسانوں کی روحوں پہ حکمرانی کرتے رہے۔ ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا، لوٹ مار ہے، ہیرا پھیری ہے، فراڈ ہے، لوگوں کی جائیدادوں کو اچکنا، مال و زر چھیننا۔ ہماری زندگی، ہمارے لیل و نہار، ہماری سوچ اور فکر یہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور یہ وہ کلیہ اور قانون ہے، اگر قوم اس پہ عمل کر لے تو ایسا امن اور سکون قوم میں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی قوم اس کی نظیر پیدا نہیں کر سکتی۔ ایسی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نظیر پیدا۔ مال حرام، باطل سے کھانا، چھیننا جھپٹی سے کھانا، لوگوں کا حق کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا مجرم ہے کہ اس کے چھوڑنے کا تصور اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو جب اس کی طرف دعوت دی تو ان کے دل و دماغ کے قریب کرنے کے لیے اس بات کو کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو کہا ہے، انبیاء کو، کہ میرے رسولوں پاکیزہ کھاؤ، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ۔ اللہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد کا مقصود یہ تھا کہ چھینا جھپٹی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، حرام کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا ارتکاب کر لینے کے بعد نہ تمہاری نبوت کام آ سکتی ہے، نہ رسالت کام آ سکتی۔ یعنی حرام کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے رسولوں کو تنبیہ کی، اور کائنات کی تخلیقات میں، مخلوق کی پیدائش میں اگر سب سے اعلیٰ اور بالا کوئی ذات ہے، انبیاء رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ان کو مخاطب کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ حرام مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر نبی اور رسول کر لے اللہ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم اور ہم دن رات کرتے ہیں؟ کبھی سوچا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا، خیال بھی نہیں کیا کہ یہ جو ہم کرتے رہتے ہیں اس کا کسی کو حساب دینا ہے، کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ایسا جرم جس کے ارتکاب پہ رسولوں کو تنبیہ ہے، اور ان کے لیے بھی گرفت کے وہی قانون ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے
جو بہت سارے انسانوں کو جہنم میں لے جائے گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زبان اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ انسانوں کے جہنم میں ڈھیر لگا دے گی. ایک دوسری روایت کیوں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت تم دے دو، جنت کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں. سوچنے کی باتیں ہیں، غور کی باتیں ہیں. آج قوم جس گناہ میں من حیث القوم گرفتار ہے، ان کے دماغ میں کوئی چیز لرزہ پیدا نہیں کرتی، خوف کا تصور پیدا نہیں ہوتا. ان گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے جو اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں اور قابل گردن زدنی ہے، کسی کو معافی نہیں. اللہ کے نبی اگر جہنم میں بہت سارے لوگ اس چیز کی بنا پہ جائیں گے کہ زبان ان کے کنٹرول میں نہیں، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، تو کوئی چیز ایسی بھی ہے جو کثیر تعداد میں لوگوں کو جنت میں لے جائے گی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ کا خوف اور حسن اخلاق. فرمایا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اللہ جنت کو ان لوگوں سے بھر دیں گے. یہ اتقاء کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو اتقاء ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ جنت میں جائیں گے. جن کا اخلاق بہت بلند ہے وہ جنت میں جائیں گے. یعنی ہمارے ہاں تو عام طور پہ اخلاق کی گنجائش ہی کوئی نہیں. کوئی آدمی الا ماشاء اللہ ایسا نہیں جو کسی دوسرے کو بلائے اور اس کو یہ خیال ہو کہ اس کا نفس مجروح نہ ہو، اس کا دل مجروح نہ ہو. آواز دیتے ہیں تو اس طریقے سے کہ خود کو ماورائے انسانیت سمجھتے ہیں اور اس کو گرا ہوا انسان. بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کمتر، خود کو بڑا. مجلس و محفل میں بیٹھتے ہیں تو نمائش. یہ اخلاق کا جنازہ ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کا اخلاق بہترین ہے ان لوگوں سے اللہ جنت کو بھر دیں گے. تو اتقاء کیا ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے عرض کیا ہے ہمیشہ کہ کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو محمد رسول اللہ نے دیا ہو اور کر کے نہ دکھایا. ایسا قائد، ایسا رہنما، ایسا لیڈر جس نے قوم کو کہا اور محض یہ کہ کہہ دیا نہیں، ان کو کر کے دکھایا کہ انسان یہ کام ایسے کرتا ہے. تقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہے اللہ نے جنت کو اس کا گھر بنایا ہے. اور کیا ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے ہیں، وہاں پہنچے جہاں صدقات کی کھجوریں پڑی ہوئی. چھوٹا سا بیٹا ساتھ ہے، 2.5-3 سال کا بچہ اللہ کے نبی کے ساتھ. اس نے جھک کے زمین سے ایک کھجور پکڑی اور منہ میں ڈالی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کخن کخن، پھینک دو، نکال دو.
یوں اللہ کے نبی گھبرا کے اس کی طرف بڑھے اور یوں اس کے منہ میں انگلی ڈال کے اس کھجور کو نکال لیا. ارشاد فرمایا حسن تجھے علم نہیں کہ صدقات کا مال محمد کی آل پہ حرام ہے. قربان تیری جوتی پہ لگی ہوئی خاک پہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھا کہوں جسے اس نے کائنات کو وہ سبق دیا جو سبق انسانیت میں سے کوئی دوسرا انسانیت کو نہیں دے سکا. اگر ایسا سبق دینے والا اس زمین کے کوئی جنم پایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. نکال دو. اس کا کھانا آل محمد پہ حرام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد. اب تو پتہ نہیں اینٹ اٹھاؤ تو دو دو تین چار چار سید نکل آتے ہیں باہر. جی آل محمد ہیں. اور نہ تمہاری شکل، نہ تمہارا کردار، نہ تمہاری غیرت، نہ تمہارا لیل و نہار ہے کچھ نہیں محمد رسول اللہ جیسا. اللہ کے نبی کی آل کی پہچان یہ ہے کہ سید کبھی حرام نہیں کھاتا. اور اگر سید کا وہ بچہ جو 2-2.5 سال کا ہے حرام کی چیز کا تصور ہے جس میں وہ منہ میں ڈالتا ہے محمد رسول اللہ چیخ اٹھتے ہیں. تو سب کچھ ہی کھا جاتا ہے. لوگوں کے مال پہ ڈاکے، چوریاں، کام ہی ہیرا پھیری کے. اور سید صاحب کو سلام. کوئی سید وید نہیں. جو سید ہے وہ چہرے سے پہچانا جاتا ہے. نمازی، شب زندہ تھا، زکات، روزہ. سید کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. ہمارے سید ایسی ہیں جو حرام ہے کھا جاتے ہیں، جو کام حرام ہے کر لیتے ہیں، جو فحاشی پھیلانا ہے وہ آج سیدوں نے اپنے ذمہ لی ہوئے کہتے ہیں ہم سید ہیں. اور فلم کی سکرین پہ کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھو تو کہتی ہے میں سیدہ ہوں. فلمیں بناتے ہوئے کہتے ہیں میں سید ہوں. تم دھواں بنانے والے لوگ ہو. سید وہ ہے جس کے کردار سے محمد کی خوشبو آتی ہے. ککن نکالو نکالو. محمد کی آل پہ یہ حرام ہے. یہ ہے اتقا. جس اتقا کی بات محمد رسول اللہ نے کی. میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات کے آقا کا کوئی فرمان مجھے ایسا نہیں کو دکھا سکتا جو اللہ کے نبی نے کہا تو ہو لیکن کر کے نہ دکھایا ہو. یہ ہے اتقا. تقوی اللہ. جس نے جنت میں بہت سارے انسانوں کو لے کے جانا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ. اور یہی نہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ایسی شخصیات پیدا کی ہیں، اس کردار نے، اس تعلیم نے ایسی شخصیات پیدا کی ہے کہ جن کا ذکر کر کے کافر بھی ان پہ درود و سلام کہتا ہے. امام نووی رحمہ اللہ علیہ وہ شام کا پھل نہیں کھاتے. کوئی بھی چیز جسے زمین پیدا کرتی ہے امام نووی نہیں کھاتے. امام صاحب آپ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ کی نعمت ہے، بہترین اناج، بہترین پھل جو شام کی سرزمین پہ پیدا ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ امام صاحب شام کی سرزمین پہ پیدا ہونے والا پھل نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ شام کی زمین اور جتنے ایسے مقامات تھے جن کی نمبرنگ تھی اور اوقاف کی زمین تھی، وہ نمبرنگ زمین اور اوقاف کی زمین مل گئی. مالکوں نے کوئی احساس نہ کیا، اس کو جدا نہ کیا، صاف نہ کیا. امام صاحب کے پاس پھل آیا، فرمایا میں نہیں چاہتا پھل کی صورت میں کوئی لقمہ حرام میرے پیٹ میں چلا جائے. تقوی اللہ، یہ تقوی ہے جو تقوی اور طہارت محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. سن لو، اتقا جس مومن میں نہیں،
کردار مصطفیٰ کی خوشبو نہیں، وہ مومن کہلاتا پھرے، قیامت کے دن جن حالات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حرام نہ کھاؤ، کیوں؟ اور یہ خوف کا انداز مسلمانوں میں کیوں ہے؟ مسلمان تو ہم بھی ہیں، نہ دن کو کچھ دیکھتے ہیں نہ رات کو کچھ دیکھتے ہیں، نہ کمانے میں حلال کو دیکھتے ہیں نہ حرام کو دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ساری دنیا کی دولت سمیٹنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا کردار؟ مسلمان ٹھیک ہے، ہمیں کہتے ہیں جی کسی کو کچھ نہ کہو، سارے ہی مسلمان ہیں۔ اگر اللہ نے نہ کیا تو پھر تو بچ جائیں گے، وگرنہ یہ جو ہم پہ حکمران بن کے آتے ہیں نا، ملا بھی کہتا ہوں، صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، ان لوگوں نے عیسائیوں کو بھی مسلمان بنا دینا، یہودیوں کو بھی بنا دینا، ہندوؤں کو بھی بنا دینا، بس اپنی جیب کو بھرنا ہے ان لوگوں نے۔ باغی اسلام کے، اسلام کا نام لینے والا اگر اسلام کا کردار نہیں رکھتا، نہ اللہ اس کو مومن مانتا اور نہ محمد رسول اللہ اس کو مومن مانتا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ کے نبی کے اصل ماننے والے اتنے خوفزدہ کیوں ہوئے کہ شام سے آنے والا پل، اور اللہ کے بندو اگر گڑبڑ ہو گیا ہے اوقاف کا اور نمبروں والا زمین گڑبڑ ہو گئی ہے تو کچھ ہوگی، آپ کھاتے ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے، اس لیے شام کا پیدا ہونے والا کوئی پھل نہیں کھانا۔ کیوں؟ آپ کو علم ہے؟ نہیں۔ امام صاحب سبب کیا ہے؟ کہا سبب وہ ہے اگر مومنوں کو کہا جائے تو یہ مجلس سے بھاگ جائیں کہ کیا سنا رہے ہو ہمیں؟ لا يدخل الجنت الجسد غذي بالحرام، فرمایا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام سے ہوئی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ مومن اور یا اللہ کا کیوں خوف اس قدر دل میں رکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کوئی لقمہ حرام ہمارے دل، ہمارے زبان پہ، ہمارے منہ میں، ہمارے پیٹ میں نہ جائے جس کا قیامت کو حساب دینا پڑے۔ اسلام تو یہ ہے، ایمان تو یہ ہے، مومن تو اس کو کہتے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لقمہ حرام سے وجود پرورش پاتا ہے، جسم بنتا ہے، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو ایک عام بات تھی جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آسمان سے جبریل آئے، ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، کہ اے انسانوں پاکیزہ چیز کھاؤ۔ پاکیزہ، اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی، ایک صحابی اٹھے، وہ صحابی جن کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا سادو، کردار کا ایسا، اعمال کا ایسا، محبوب رب کا ایسا، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو بیچ دینے والا انسان جس پہ محمد رسول اللہ راضی ہو کے کہتے ہیں میدان کارزار میں فدا کا ابی و امی، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سعد اٹھے، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں میں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں، یعنی ایسا انسان بن جاؤں جو انسان اپنے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے، اپنی جھولی پھیلائے، اللہ سے مانگے،
اس کے منہ سے نکلے اللہ اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائے. جو مانگوں. اللہ کے نبی دعا فرمائیں، یعنی میں اس مقام پہ آ جاؤں، میری شخصیت، میرے اعمال، میرا کردار ایسا اللہ کا محبوب بن جاؤں، ایسا اللہ کا مقبول بن جاؤں، ایسا اللہ والا بن جاؤں. میرے آقا میں جو اللہ سے مانگوں وہ اللہ مجھے دے دے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد عقل حلال کھاؤ، رزق حلال، حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ. تکن مستجاب الدعوی، اگر تو حلال کھائے گا تو مستجاب الدعوی ہو جائے گا. حلال کھانے کی گارنٹی مجھے دے، میں گارنٹی دیتا ہوں تیری ہر دعا اللہ قبول کر لے. اور یار ہم کہاں بستے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. میری دنیا کو نقصان پہنچتا ہے، کاروبار ڈاواڈول ہوتا ہے، اولاد کے بھوکے مرنے کا خیال ہے، اس لیے کون اس چیز کو دیکھے. اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، حلال کھانے والا جو رب سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا. پہلے حالات تو ویسے بناؤ، شخصیات تو ویسی بناؤ، ایمان تو ویسا بناؤ، پھر دیکھنا اس کا نظارہ کرنا جو اللہ تم پہ رحمت اتارے گا، جو اللہ کرم نوازی. فرمایا ساتھ حرام نہیں کھانا، حلال کھاؤ. والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، نبیوں کا سردار، اللہ کا محبوب، اللہ کا مقبول، جس طرف اللہ کا دھیان رہتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے محمد تو میری طرف دیکھتا ہے، میں تیری طرف دیکھتا ہوں، قربان تیری ذات پہ. وہ شخصیت کہتی ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں میری جان ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے. ساتھ جب بندہ ایک لقمہ اپنے پیٹ میں حرام ڈالتا ہے، اللہ کے بندو سوچ کے پریشان ہونے والی بات نہیں، سوچ کے اپنے آپ کو مومن بنانے والی بات ہے. ہو جاتا ہے آج کے جو حالات ہیں نا، لوگ بینک سے قرض لیتے ہیں کاروبار کے لیے. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہوئے جو اپنے اصل مال سے کاروبار کرتے ہیں، سود پہ رقم نہیں لیتے. اور وہ بھی دیکھے ہیں جو ممبر رسول پہ باتیں کرتے ہیں اور سود لیتے دیتے. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے رب پہ یقین کرو، حلال کھاؤ. زندگی میں کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی. کر کے دیکھ لیں، اگر کچھ نہیں نہ پاس، اللہ کی قسم دل مطمئن ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے ہوتا مطمئن، کچھ نہیں ہوتا. اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کر کے تو دیکھو. اگر بھوکے رہ کے اطمینان اتنا نہ ہو جتنا کروڑ پتی کو نہیں، تو پھر مجھے آ کے پکڑ لینا. اطمینان چاہیے نا. ساتھ ایک لقمہ جس کے پیٹ میں آدمی، ابد اللہ کے نبی نے لفظ استعمال کیا کہ آدمی ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، ما یتقبل منہ عمل 40 یومن، ایک لقمہ جو اپنے پیٹ میں حرام ڈالتا ہے انسان، 40 دن اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. ہمارا کیا کردار یار؟ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہ نہ سننے کی ضرورت ہے. وہ چھوڑو جی کیا سننا ہے، نہ سنیں گے تو پتہ چل جائے گا، بچ جائیں گے، اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہم تک تو پہنچا ہی نہیں. نہیں نہیں نہیں، دوہرا جرم ہے. ایک علم نہ حاصل کرنا، دوسرا جرم کا ارتکاب کرنا. تحقیق کر کے دیکھیں، بڑے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں.
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کی ضرورت ہے، حفظ جان بنانے کی ضرورت ہے. اور اللہ والو کرو تو صحیح، اللہ کی قسم قیامت کو محمد رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. اگر کسی آدمی کو سانپ کا پتہ نہیں کہ یہ ڈس دیتا ہے اور اگر ڈس دے تو موت آ جاتی ہے، پتہ نہیں، کیا اس کو سانپ ڈس لے تو اس کو موت نہیں آئے گی؟ زہر نہیں پھیلے گا؟ اگر انسان کو علم نہیں کیا آگ میں ہاتھ ڈالتے ہاتھ جل جائے گا، علم نہیں ہے تو کیا وہ ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ نہیں جلے گا؟ سانپ لڑے گا تو مر جائے گا، ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا. کوئی جانے یا نہ جانے، جو میرے محمد کا باغی ہے وہ اللہ کا باغی ہے، اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، قیامت کے دن اس کو گرفت ضرور ہوگی. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس سے بچنے کا اللہ کہتا ہے کہ مال حرام سے بچ جاؤ، لقمہ حرام سے بچ جاؤ، حلال کھاؤ. وہ حرام کیا ہے؟ وہ حرام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو دن رات ہم کھاتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، الا ماشاء اللہ، سوائے جس کو اللہ یہ توفیق دے دے. بازار میں چلتے ہیں ہم، چلتے چلتے دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں. حرام کیا ہے؟ اللہ کے بندو بچو، جس شخص نے حرام کا ارتکاب کیا، لقمہ حرام کھایا، اس کے منہ سے اندر لقمہ نہیں جاتا کہ اللہ پہلے ناراض ہو جاتا ہے کیا؟ پھل والی دکان پہ جاتا ہوں، سودا ہو رہا ہے تو اسے پکڑ کے پھل کھا رہا ہوں، نہ اسے پوچھا، نہ اسے اجازت لی، اور نہ وہ خوش ہے. سودا کرتے کرتے تقریباً پیٹ بھر لیتا ہوں کھا کھا کے. یہ جو میں نے لقمہ اپنے منہ میں ڈالا ہے، یہ جو پھل میں نے اپنے منہ میں ڈالا ہے، یہ لقمہ حرام ہے. غور کرو، نہ آپ نے پیسے دیے، نہ آپ نے اجازت لی، نہ مالک خوش ہے، آپ نے یہ جبرن کھا لیا ہے. وہ کہہ بھی نہیں سکتا. اگر کہا جی بٹ صاحب آپ پیسے باہر آ جائیں گے تو پھر تو کام خراب ہے. تو بٹ صاحب تو لمبے لمبے پیٹوں والے ہو تو ہوتے ایسے، سینکڑوں آدمیوں کو کچھ نہیں دیتے. یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ مار کھائے، چوری صاحب سے تھپڑ کھائے، خاموش رہتا ہے. اچھا بات بنتی ہے یا نہیں؟ سودا ہوتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے اپنی پیٹ پوجا کر لی ہے. یہ جتنے لقمے میرے پیٹ میں گئے ہیں یہ حرام کے لقمے ہیں. اور اللہ کے نبی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے، جو گوشت حرام کے مال سے تخلیق پاتا ہے وہ جنت کے قابل نہیں ہے. چلتا ہے، میں بازار میں جا رہا ہوں، ریڑی باندھ ریڑی لگائی ہوئی، وہ ریڑی پہ سودا بیچتا ہے. چلتے چلتے میں ہاتھ بھر لیتا ہوں، وہ بھی بیچارہ خاموش رہتا ہے. یار کیا کہوں، 4 دانے 6 دانے 10 دانے اس نے اٹھا لیے. اس کو خود شرم آنی چاہیے، لیکن یہ تو شرم والی بات ہی نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ وہ چیزیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے حرام ہے، اور میرے آقا نے کہا ہے ایک لقمہ جس پیٹ میں چلا جاتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کھا لیتے ہیں، میں نے بھی چبا لیے، آپ نے بھی چبا لیے، کسی نے کیلا پکڑ لیا، کسی نے چھوٹا سا سیب پکڑ لیا، وہ کھا لیا، مجھے احساس نہیں ہے کہ میں نے کیا کھایا ہے. اور یہ جو میں نے کھایا ہے نا، چلتے چلتے ریڑی سے اٹھا کے، یہ حرام ہے. جب تک اس سے پوچھا نہیں یا وہ رضا کا اظہار نہیں کرتا، اس کے پیٹ میں بل پڑتے ہیں کہ جناب بٹ صاحب کے ہاں، چودھری صاحب کے ہاں دولت کے ختم ہونے کا تصور نہیں، لیکن چولیات یہ پھر نہیں چھوڑتے، کمین پناہ یہ پھر نہیں چھوڑتے، ادھر بھی ہاتھ مارا، ادھر بھی ہاتھ مارا، ادھر بھی ہاتھ مارا، اور کھا لیا. غریب کہنے والا بھی کچھ نہیں، جرت بھی کچھ نہیں، طاقت بھی کچھ نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں نہ کہتا، آقا کہتے ہیں یہ کچھ نہیں نہ کہتا. میری بات سن لو، میں بھی کہتا ہوں یہ لقمہ حرام ہے، میرا اللہ بھی کہتا ہے یہ لقمہ حرام. جو ہم یوں کھا لیتے ہیں،
اللہ کہتے ہیں بچو حرام سے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا نہ کھا جاؤ، اگر کھاؤ گے تو اللہ کو حساب دینا ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اس لیے حاجی صاحب، شب زندہ دار صاحب، روزہ دار صاحب، نمازی صاحب، صاحب زکات صاحب، جب تم لقمہ حرام کھاتے ہو اللہ تمہارے تمام اعمال پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ نے کوئی معمولی بات نہیں کی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، رسولو پاکیزہ چیزیں سکھاؤ، لقمہ حلال۔ اللہ نے نبیوں کو آواز دے کے مخاطب کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حلال کھاؤ، حرام نہیں، اور ہم جس کو سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی حرام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی، میں اب سرمایہ دار ہوں، مال دار ہوں، دولت مند ہوں، بڑا ٹھیکے دار ہوں، لمبا چوڑا کاروبار کرتا ہوں، مزدور رکھے میں نے، مزدور آ کے کاروبار کرتا ہے، میری نوکری کرتا ہے، کام کرتا ہے، میں جناب جاتا ہوں رات کو، اور یہ کیا کیا انہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا کیا ہے، داؤ لگا رہے ہو، برباد کر دیا تو نے کاروبار میرا، تباہ کر دیا تو نے، کیا جواب دوں گا میں حکومت کو کیا جواب دینا ہے؟ حکومت بھی چوروں ٹھگوں کیا، تم بھی چوروں ٹھگو، ان کو کیا جواب دینا ہے؟ لیکن محض مزدور کو اس لیے جھاڑ پہ لا رہا ہے کہ اس کے پیسے کاٹ لے، کاٹ لو، لیکن محمد الرسول اللہ کی آواز کو بھی اپنے کان سے سن لو۔ کائنات کے آقا میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں بیان کروں گا جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور حرام کا تصور ہمارے دل میں نہیں آتا، اور حرام کا تصور ہمارے سوچ میں نہیں آتا، دل میں نہیں آتا، خیال میں نہیں آتا، اس لیے نہیں آتا کہ نہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا اور نہ محمد رسول اللہ کا فرمان سنا ہے۔ کیسے آئے گا؟ لے لو، آج تیری تنخواہ سے، تیری مزدوری سے 20 روپے کاٹیں گے، 50 روپے کاٹیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب ان بدبختوں کو بتا دو کہ تم اپنی بدبختی کے پیمانے کو اگر ماپنا چاہو پیمانے سے اپنے اس کردار کو تو تم کانپ جاؤ، رات تمہیں نیند نہ آئے، صبح تم سکون نہ پاؤ۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے 3 بندے ہیں جن کی طرف سے مد مقابل کے خلاف میں جھگڑا کروں گا۔ حسمہ کے لفظ آتے ہیں، جھگڑنا۔ اللہ کہتے ہیں 3 انسان ہیں جن کو مد مقابل پہ سوال کرنے کی گنجائش نہیں، تنقید کرنے کی گنجائش نہیں، اس کو دلیل دینے کی گنجائش نہیں، چپ رہو، تمہاری جگہ تمہارا رب ان سے جھگڑا کرے گا۔ ارشاد فرمایا ان میں ایک وہ بھی شخص ہے جس کو مزدوری پہ رکھا اور مزدوری اس سے پوری لی، فلا یؤتہ اجرہ، اس کا اجر دیتے ہوئے ڈنڈی ماری، اور قیامت کو جس سے اللہ جھگڑے گا، اللہ لڑائی کرے گا، اس کا مقام کیا ہے؟ کہاں جائے گا وہ؟ کس کی ماں کو ماسی کہے گا؟ اور رب اس کے زندگی کے ہر رخ کو جانتا ہے۔ بہا کی اس نے، مزدور کا خون پسینہ ایک تھا، اس نے بہانہ سازی کر کے سرمایہ دار نے، دولت مند نے، لینڈ لارڈ نے مزدور کی مزدوری سے مزدوری کو کاٹا۔ اللہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو، قیامت کو اس کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا۔ ہمیں پتہ ہے، ٹھیکیدار صاحب کو پتہ ہے، چودھری صاحب کو
لینڈ لارڈ صاحب کو، فلاں کو، ہم کسی کو نہیں پتا، اور بلکہ ہم یہ سمجھتے یہ ہمارا حق ہے. تمہارا حق نہیں. پتہ اس وقت چلے گا جب اس حق کے گریبان میں ہاتھ ہوگا میرے اللہ کا. مزدور سے ظلم کیا، ستم کیا کہ اس کی مزدوری کاٹ رہے. سارا دن تو نے اندر بیٹھ کے ایئر کنڈیشن میں امن و سکون سے اپنی نیند سوئے، اپنی بیداری اٹھے، اور یہ سارا دن چمکتی ہوئی دھوپ میں، آگ برساتے سورج میں تیری نوکری کر رہا تھا. تو نے معمولی کام پہ اس کے قیمت کاٹ لی ہے. تیری ساری وہ آرام اور سکون جو تو ایئر کنڈیشن میں نکالتا، اللہ قیامت کو نکال دیں. حرام ہے. ہم نہیں سوچتے. وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں جو ہمارے نزدیک ظلم نہیں، جرم نہیں، کوئی ہمارے دماغ پہ دباؤ نہیں، دل پہ دباؤ نہیں، لیکن ہے بہت بڑا جرم جس سے نجات نہیں ملی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اوت الاجیر اجرہ، مزدور کو اس کی مزدوری دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. ہم دیتے ہیں؟ نہیں. اچھا یہی نہیں، بلکہ مزدور نے مزدوری کر لی، یہ اپنے گھر شہنشاہ صاحب اس محل میں آرام کرتے ہیں، اور یہ روز بیچارہ چکر لگاتا ہے. سرکار پیسے تو دے دیں، بٹ صاحب پیسے تو دے دیں، رانا صاحب پیسے ہیں، چیمہ صاحب پیسے ہیں. تو بٹ صاحب، چیمہ صاحب، رانا صاحب کا دیکھنا ہی بڑا برا ہے. وہ دیکھتے ہیں مزدور کا آدھا خون خشک ہو جاتا ہے. اور کیا ہے؟ اور تو نے کل پیسے تو لے گیا تھا، آج ختم ہو گئے. یہ وہ جاگیردار، سرمایہ دار، دولت مند کہتا ہے جس کے گھر کا ایک دن کا خرچ 2,500-3,000 ہزار روپیہ ہے، اور عام لگا لو نا تو 1,000 روپیہ کہیں نہیں گیا. بڑے باتوں لوگوں کی بات کرنا، آپ نہیں، یا آپ جیسے لوگوں کی نہیں جو ہم کمزور سے لوگ ہیں، ہم نہیں. لیکن تھوڑی سا سانس لینے والا 1,000 روپیہ اس کے ایک دن کا خرچ ہے. 300 روپیہ لینے والا مزدور اپنی مزدوری لینے کہتا یار کل لے کے گئے تھے ختم ہو گئے. جتنی دیر تک مالک مکان جس نے مکان بنوایا ہے، مالک دکان جس نے دکان بنائی ہے، ٹھیکیدار جس نے ٹھیکہ لیا ہے، جتنی دیر تک اس مزدور کے پیسے اس کے کاروبار میں رہتے ہیں اور اس میں اس کو حصہ آتا ہے، یہ حصہ کھانا اس کے لیے حرام ہے. قیامت کو اس کا حساب دینا ہے. وہ آپ کے سامنے حدیث ہوگی نبی رحمت محمد رسول اللہ بخاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے پاس ایک مزدوری کرنے والا آیا، وہ مزدوری لینے بغیر چلا گیا. یعنی ایک تو ہمارے بیچارے مانگتے مانگتے مر جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں، اور احساس بھی کوئی نہیں. وہ مزدوری کرنے آیا، مزدوری کی چلا گیا. وہ اللہ کے بندے کہاں چلے گو، تیری مزدوری ایک دن کی میرے سر پہ رہ گئی. وہ مزدور کو ڈھونڈتا ہے. اے اللہ والو، لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں یار، شاید انہی لوگوں کی بنا پہ اللہ کی ناراضگی ہم پہ مجموعی طور پہ نازل نہیں ہوتی. یہ پرانے دور کا آدمی، مزدور نہیں ملا، اچھا اس کی مزدوری یہ، اب میں کیا کروں، اس کو یہاں رہنے دوں؟ نہیں، کاروبار میں لگا دیتے ہیں. کاروبار میں لگا دیا. کتنے سال کے بعد وہ آیا، کہنے لگا اللہ کے بندے میری مزدوری ہے تیری طرف. کہنے لگا ہاں تو دو مجھے. اس نے کہا یہ بکریاں، یہ گائے، یہ فلاں سب تیریاں لے جاؤ. کہنے لگا یار ایک تو میری مزدوری تو نے دینی ہے، میں غریب آدمی، دوسرا میرا مذاق اڑا رہے ہو. کہنے لگا نہیں نہیں، اللہ کی قسم یہ تمہاری ہے، لے جاؤ، تمہاری اس مزدوری سے یہ سب کچھ چلا ہے، میری نہیں تیری ہے، لے جاؤ. جب اس نے یہ کردار ادا کیا نا تو ایک دن پھنس گیا. شاید اللہ نے ہمیں بتانا تھا کہ ظالموں تم اس کی امت ہو جس سے بڑھ کے کائنات میں انسانوں کے لیے رحمت ہی کوئی نہیں. تم انسانوں کے خون پیتے ہو، شاید اس لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غار میں پھنس گئے، دعا کرتے ہیں، کہتا اللہ میں نے یہ کیا تھا، اگر یہ عمل تیرے لیے تجھے منظور و مقبول ہے تو اس سے ہمیں نجات دے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ اشارہ پتھر ایک طرف ہو گیا، راستہ نکلا۔ جو انسان کردار کے اس مقام پہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنی صحابی کو کہا، اس بنا پہ کہا تھا، وہ مستجاب الدعویٰ اس لیے ہوا، اس نے وہ کردار ادا کیا جس کردار کا طالب خدا رہتا ہے، اللہ رہتا ہے جس کا طالب۔ مستجاب الدعویٰ وہ ہوتا ہے جو حرام نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، مانو، پریشان نہ ہو، دوری نہ اختیار کرو، اور جب یہ حساب دینا پڑے گا پھر پریشان ہو جاؤ گے کہ محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہمیں سب کچھ بتایا ہوتا، دینا پڑے گا اس کا۔ رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم چیزیں فروخت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو جس چیز میں تمہاری میں عیب ہے نا وہ بتا کے دیا کرو، ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں۔ فرمایا من باعبا لم ینبہ لم تزل الملائکۃ یلنہ، جو آدمی عیب والی چیز بیچتا ہے اور گاہک کو آگاہ نہیں کرتا، فرمایا ساری زندگی فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم، یار اگر ہم یہ باتیں نہ سنیں، قرآن نہ سنیں، محمد رسول اللہ کا فرمان نہ سنیں تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ نہیں، بچنے کی صورت یہ ہے کہ ہم اس کردار سے بچیں جو کردار میرے آقا کے نزدیک قابل نفرت ہے، اور جو کردار اللہ کے نزدیک قابل نفرت، اس کردار سے بچو، بچو اور سنو، وہاں ہو جہاں رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھی جاتی ہے، تاکہ عاقبت کو بچانے کا ذریعہ کچھ مل سکے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی باہر گیا ہوا ہے، روایت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ باہر تھا یا اندر کسی کمرے میں تھا، گھر والوں نے اونٹنی بھیج دی، بیٹے نے، بھائی نے، باپ نے، جس نے بھی، باہر نکلتا دیکھتا کہ اونٹنی نہیں ہے، اونٹنی بھیج دی، وہ بھاگم بھاگ جاتا ہے، حدیث میں ہے کپڑے سمیٹتا ہوں، یعنی کپڑے سنبھالنے کی ہوش نہیں، بھاگم بھاگ گیا، دیکھا آدمی تو نے یہ خریدی ہے، ہاں، کس بنا پہ؟ بس خریدی ہے، کس لیے خریدی ہے؟ کہنے تجھے کیا، تو نے کیا کہنا؟ کہنا ہے یہ موٹی تازی گوشت والی ہے، لیکن تو نے کس لیے خریدی ہے؟ کہنے میں نے تو خریدی ہے، میں نے حج کو جانا ہے۔ کہنے لگا اس کو واپس کر دو، یہ سفر کے قابل نہیں ہے، گوشت پوست والی ہے، سفر کے قابل نہیں ہے، واپس ہوئے۔ گھر والا فرد کہنے لگا تو تو میرا بیڑا غرق کر دیا، اور میں نے اس کو بیچ دیا تھا، میں نے اس سے کوئی حساب کتاب تو نہیں کیا تھا، تو نے کس لیے؟ میں نے گوشت کی نیت پہ دی تھی، اس نے اگر حج کی نیت پہ لیے تو اسے مجھے بتایا تو نہیں ہے نا، تو نے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنا ہے، اللہ کے نبی کے منہ سے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو آدمی عیب جانتا ہے وہ عیب ظاہر نہیں کرتا، وہ جتنی دولت ہے حرام کی دولت ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں، سب کچھ بیچتے ہیں اور عیب چھپاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اتنے خطرناک اقدام ہیں، یہ اتنے خطرناک اقدام ہیں کہ ہماری پریشانی کا سبب بن جائیں گے، اور جنت خطرے میں ہے، جہنم ہمیں آوازیں دے رہی ہے۔ اللہ کی آواز پہ لبیک کہو، محمد رسول اللہ کے فرمان پہ لبیک کہو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ سانس آیا آیا، نہ آیا نہ آیا، پھر کبھی نہیں۔ وہاں جانا ہے، اگر باغ و بہار میں گئے تو صدا موت ہی نہیں آنی، رہنا ہی وہاں ہے، اور اگر آگ میں چلے گئے تو صدا جان خلاصی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔